جب یہ علاقے فتح ہو گئے، صلح ہو گئی، مشورہ ہو گیا، بٹائی پر دے دیا گیا وغیرہ، یہودیوں نے مشورہ کر کے کھانا پکایا کہ حضرت صلح ہو گئی، اب تو رضا ہو گئی، ہم آپ کے تابع اور غلام بن کے رہیں گے، تو جاتے وقت الوداعی ہماری دعوت تو قبول کر لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اور دعوت بھی مطلب چند لوگوں کی گئی، ایسا نہیں کہ پورے 1500 1600 1700 لوگوں کی۔ اس میں ایک خاتون ہے زینب بنت حارث، اس کو کھانا پکانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا گیا، آپ نے ایک آدھ لقمہ لیا، اندازہ ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک آدھ لقمہ لیا تو اندازہ سے ہو گیا۔ اس میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں جو ساتھ تھے، انہوں نے بھی لقمہ لیا، اندازہ ہوا، لیکن اب واللہ عالم اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ لقمہ باہر نکالنا نبی کے سامنے بے ادبی سمجھی اور وہ لقمہ اندر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں یہ بتاتے تھے کہ مجھے خیبر کی زہر کی سڑن نبی بھی محسوس ہو رہی ہے حالت نزع کے وقت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا رہے تھے جب روح نکل رہی کہ مجھے بھی خیبر کے زہر کی سڑن گلے میں محسوس ہو رہی ہے وہ اس وقت۔ تو یہ ساتھی شہید ہو گئے، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے، وہ عورت لائی گئی، اس نے کہا جی دیکھیں ہوشیاری، یہودیوں کی ہوشیاری تو دیکھو زمانہ اول سے ہے، کہنے لگی زہر اس لیے ملائی ہے کہ آپ کو چیک کرنا مقصد تھا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زہر ملی ہوئی ہے، اور اگر جھوٹے نبی ہیں تو زہر کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا آپ سچے نبی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اس زہر ملانے والی خاتون نے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو معاف ہے، لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ بشر بن برا بن معرور جو ہے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہماری نسبت سے تو معافی ہے، اب یہ قتل ہو گیا، آپ کے کھانے سے قتل ہو گیا، اب اس کے ورثہ شریعت کہتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے۔ بشر بن برا بن معرور کے جو وارث تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے، اور اس کے بدلے میں پھر اس خاتون کو قصاصاً قتل کیا گیا۔